1977 تہران کی ایک عام سی بستی میں پیدا ہونے والی ایک لڑکی جو بچپن میں سائنسی فکشن ناولز پڑھا کرتی تھی اور مصنفہ بننا چاہتی تھی، لیکن تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور لکھا تھا۔ نہ وہ کسی بہت امیر خاندان سے تھی، نہ ہی بچپن میں اسے خطرناک ذہین کہا گیا، لیکن اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ صرف ذہانت نہیں بلکہ مسلسل کوشش، تجسس اور صبر ایک انسان کو ناقابل یقین بنا سکتے ہیں۔ مسلسل جدوجہد سے صدیوں تک صرف مردوں کے قبضے میں رہنے والا میتھمیٹکس کا سب سے بڑا اعزاز، فیلڈ میڈلز، ایک لڑکی نے اپنے نام کر لیا۔ یہ کہانی ہے مریم مرزا خوانی کے خوابوں کی، جدوجہد کی، ایک کینسر سے لڑتی ہوئی عظیم ماں کی، اور ہر اس لڑکی کی جو خود کو کمزور سمجھتی ہے۔ اس کہانی پہ جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس علمی سفر کا حصہ بن سکیں۔ 1977 میں مریم مرزا خوانی ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد احمد مرزا خوانی ایک انجینئر تھے اور تعلیمی ماحول کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھیں۔ مریم بچپن سے ہی پرسکون، شرمیلی اور سوچ میں گم رہنے والی بچی تھیں۔ انہیں شروع میں میتھمیٹکس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ ادب سے محبت کرتی تھیں۔ خاص طور پر انہیں سائنسی فکشن ناولز پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ اکثر کہتی تھیں، میرا خواب تھا کہ میں ایک عظیم مصنفہ بنوں۔ ان کا بچپن ایران کے اس دور میں گزرا جب ملک جنگی حالات سے گزر رہا تھا۔ ایران عراق جنگ کے دوران سکول بند ہو جاتے، سائرن بجتے اور سڑکوں پر خوف چھایا رہتا، لیکن مریم کا کہنا تھا، اس دور نے ہمیں مضبوط بنا دیا، ہم نے سیکھا کہ مسلسل کوشش ہی راستہ ہے۔ مریم نے ابتدائی تعلیم تہران کے ایک عام سے اسکول میں حاصل کی۔ وہ کہتی تھیں کہ بچپن میں وہ بہت نمایاں اسٹوڈنٹ نہیں تھیں، بلکہ اکثر خاموش رہتی تھیں اور دوسرے بچوں سے الگ تھلگ۔ لیکن پھر کچھ خاص ہوا جب وہ NODET کے اسکول میں داخل ہوئیں، جہاں صرف ذہین بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ وہاں انہیں ایک میتھمیٹکس کے ٹیچر ملے جنہوں نے میتھس کو بورنگ فارمولا نہیں بلکہ سوچنے، دیکھنے اور محسوس کرنے کا فن بنا کر دکھایا۔ بس وہ لمحہ مریم کی زندگی کو بدل گیا۔ 1994 میں مریم نے انٹرنیشنل میتھمیٹیکل اولمپیڈ میں شرکت کی اور گولڈ میڈل جیتا۔ انٹرنیشنل میتھمیٹیکل اولمپیڈ ایک دنیا کا سب سے مشہور انٹرنیشنل لیول پر میتھمیٹکس کمپٹیشن ہے، جہاں ہر سال ہائی اسکول کے طلباء حصہ لیتے ہیں۔ اگلے ہی سال 1995 میں مریم نے دوبارہ شرکت کی اور اس بار 100% مارکس کے ساتھ دوسری بار گولڈ میڈل جیت کر ایران کی تاریخ میں پہلی اسٹوڈنٹ بن گئیں جس نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا نے مریم مرزا خوانی کے نام کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ 1995 میں مریم نے شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لیا، جو ایران کی سب سے بہترین انسٹیٹیوٹس میں سے ایک ہے۔ وہاں اس کی دوستی رویا بہشتی سے ہوئی، جو آگے چل کر خود بھی ایک مشہور میتھمیٹیشین بنی۔ یہ دونوں لڑکیاں روزانہ میتھس پر بحث کرتیں، سوالات لکھتیں اور یونیورسٹی کے باہر پارک میں بیٹھ کر نئے نئے آئیڈیاز پر سوچتیں۔ مریم کی غیر معمولی کارکردگی کو دیکھ کر امریکہ کی مشہور یونیورسٹی ہارورڈ نے اسے اسکالرشپ دی۔ یہاں ان کی ملاقات ایک مشہور میتھمیٹیشین کرسٹ مک ملن سے ہوئی، جو آلریڈی فیلڈ میڈل جیت چکے تھے۔ مک ملن نے کہا، مریم خاموش تھی، لیکن اس کے خیالات کسی طوفان سے کم نہ تھے۔ ہارورڈ میں زبان،
کلچر اور نئے تعلیمی انداز نے مریم کو دباؤ میں ڈال دیا۔ انگریزی بولنے میں دقت، مختلف کلاس روم کلچر، لیکن وہ رکی نہیں، ہر دن سیکھتی گئی، خود کو بہتر بناتی گئی۔ 2004 میں مریم نے اپنا PhD مکمل کیا اور ان کی ریسرچ نے میتھس کی دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کمپلیکیٹڈ ٹاپکس پر ریسرچ کی۔ ان کا انداز تحقیق ایسا تھا جیسے کوئی مصور ایک پیچیدہ فن پارہ بنا رہا ہو۔ مریم خود کہتی تھی، میں سوالوں کو کاغذ پر خاکے کی شکل میں سوچتی ہوں اور پھر ان تصویروں سے ان کے اندر کا جواب نکالتی ہوں۔ ان کا کام صرف تھیوری نہیں تھا بلکہ کرپٹوگرافی، فزکس اور ڈائنامیکل سسٹمز میں بھی استعمال ہونے لگا۔ 2014 میں مریم مرزا خوانی کو میتھس کا سب سے بڑا اعزاز فیلڈ میڈل ملا۔ یہ وہ ایوارڈ ہے جو ہر 4 سال بعد صرف چند لوگوں کو ملتا ہے اور اس میں خواتین کی تعداد ہمیشہ 0 رہی تھی، لیکن مریم وہ پہلی خاتون بن گئیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا، اور ساتھ ہی وہ پہلی مسلمان ایرانی بھی بنی۔ پوری دنیا کی میڈیا نے انہیں میتھمیٹیکل جینیس کہا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں وہ پروفیسر بن چکی تھیں اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال کہ علم میں نہ جنس دیکھی جاتی ہے نہ قوم، صرف قابلیت۔ مریم مرزا خوانی نہ صرف ایک عظیم میتھمیٹیشین تھیں بلکہ وہ ایک عظیم ماں، ایک عظیم بیوی اور ایک عظیم دوست بھی تھیں۔ انہوں نے ایک مشہور کمپیوٹر سائنٹسٹ جان وانڈریک سے شادی کی جو خود بھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں تھے۔ ان دونوں کی ملاقات تعلیم کے دوران امریکہ میں ہوئی۔ مریم اکثر کہتی تھیں، میرا شوہر میرے لیے سب سے بڑا مورل سپورٹ ہے، اس کی موجودگی میرے لیے سکون ہے۔ جان اور مریم کی ایک بیٹی بھی ہے۔ جب مریم فیلڈ میڈلز جیت رہی تھیں اس وقت وہ صرف 3 سال کی تھی۔ مریم نے ایک بار کہا، جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ علم کا اصل سفر تب شروع ہوتا ہے۔ مریم ابھی صرف 37 ایئرز کی تھیں کہ 2013 میں ان میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی۔ اس وقت وہ تحقیق میں مصروف تھیں، لیکن ایک نئی لڑائی ان کے دروازے پر تھی، ایک ایسی لڑائی جس میں لاجک، تھیرمز اور ایوارڈز بے بس ہو جاتے ہیں۔ لیکن مریم نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے بیماری کے دوران بھی میتھس پر کام جاری رکھا۔ ان کا کہنا تھا، میتھس ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں خود کو بھول جاتی ہوں اور بس سوالوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ ان کے دوست کہتے تھے وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر بھی کمپلیکس ایکویشن پر کام کرتی تھیں۔ 15 جولائی 2017 کو صرف 40 ایئرز میں مریم مرزا خوانی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنسی ادارے MIT، اسٹینفورڈ، ہارورڈ سب نے تعزیتی بیان جاری کیے۔ ایران میں سوگ تھا، سب روتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہم نے نہ صرف ایک ذہن بلکہ ایک خواب کھو دیا ہے۔ مریم نے یہ ثابت کر دکھایا، لڑکیاں صرف خواب نہیں دیکھتی، وہ ان خوابوں کو حقیقت بھی بناتی ہیں۔ مریم چلی گئیں، لیکن ان کے بنائے ہوئے سوال آج بھی حل کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے مریم کی زندگی سے کیا سیکھا؟ کیا کامیابی صرف ذہانت سے ملتی ہے یا اس کے پیچھے ماں باپ، دوست اور معاشرے کا کردار بھی ہوتا ہے، یا ایک ادارہ بہت اہمیت رکھتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ شاید کسی اور کو آپ کے الفاظ سے ہمت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس علم کی سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔